السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بٹ آج کا ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں گے شعر نمبر 7، 8 اور 9 کی تشریح۔ پیچھے ہم نے شعر نمبر 4 اور 5، 6 کی تشریح کی اور کچھ سوالات کے جواب جو ہے وہ ہم نے دیکھے۔ تو اب چلتے ہیں ہم شعر نمبر 7 کی طرف اور اس کی جو ہے وہ ہم تشریح کریں گے۔ اپنے امور میں نہ کرو غیر کو شریک، شر کو نہ ڈھونڈو اور کرو خیر کو شریک۔ امور یہ امر کی جمع ہے، اس کا میننگ ہے کام، غیر اجنبی، شر برائی، خیر نیکی، شریک شامل۔ شاعر جو ہے اس شعر میں بھی جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے کاموں میں مخالف اور ناقابل بھروسہ لوگوں کو شامل نہیں کرنا، مطلب اپنے کام کے اندر ایسے لوگوں کو نہیں شامل کرنا چاہیے جو آپ کے مخالف ہوں اور ان کے اوپر آپ کو بھروسہ نہ ہو۔ وہ تمہارا اگر ہم وہ لوگ جو ہیں کام کو جو ہے وہ خراب کر دیں گے۔ اور کبھی بھی برائی کی طرف جو ہے وہ مت بڑھو، کبھی بھی انسان کو برے کام جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے، ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے کام جو ہے وہ کرنے چاہیے اور اپنوں کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے اور انہیں خیر کے کاموں میں شریک جو ہے وہ کرنا چاہیے اور برے کاموں سے خود جو ہے وہ بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی برے کام سے جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ تو اس شعر کے اندر شعر نمبر 7 میں یہ شاعر جو ہے وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کام سے بچنا چاہیے، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ آگے ہے شعر نمبر 8 ہے، سچی نصیحتوں کو بلانا نہ چاہیے، تم کو کسی فریب میں آنا نہ چاہیے۔ نصیحتیں، اقوال، بلانا، بھول جانا، فریب، دھوکہ۔ جی تو شاعر جو ہے وہ اس شعر کے اندر بھی انسان ہمیں جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے کہ سچی اور عمران افروز باتوں پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے اور ان باتوں کو مت بلاؤ جو قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، مطلب اچھی باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے اور قرآن حدیث کے اندر جو احکام ملے ہیں ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور کسی قسم کے دھوکے کی بات جو ہے اس کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے اور اگر آپس کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرے کوئی تو قرآن و حدیث سے نصیحت جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے اور فساد پھیلانے والوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور ہمیشہ جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ درمیان کے اندر اختلاف ڈالتا ہے تو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمیں نصیحت جو وہ حاصل کرنی چاہیے اور اس کے شر سے جو ہے وہ بچنا چاہیے اور برائی کی باتوں کو، فساد کی باتوں کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس سے معاشرے کے اندر جو امن اور سکون ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 9 ہے، اللہ کے بھروسہ پہ ہر کام تم کرو، دشمن بھی جس کو مان لے وہ نام تم کرو۔ بھروسہ، اعتماد، دشمن، مخالف، نام حاصل کرنا، مشہور ہونا۔ اللہ کے بھروسہ پہ ہر کام تم کرو، بھروسہ، اعتماد، دشمن بھی جس کو، دشمن مخالف جس کو مان لے وہ نام تم کرو، نام حاصل کرنا، مشہور ہونا۔ شعر نمبر 9 میں بھی شاعر جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے تمام کاموں کو سنوارنے والا ہے۔ بندے جو ہیں وہ اس وقت کام آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس لیے اللہ پر توکل جو ہے وہ کرنا چاہیے، اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے اور ایسے نیک کام کرنے چاہیے کہ دشمن بھی تمہارے کام جو ہے وہ اس کو دیکھے تو دشمن بھی جو ہے وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے
اور ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر انسان کو یقین اور توکل ہونا چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ بھی انسان کو جو ہے وہ داد دے کہ واقعی ہی یہ اپنے خدا کو ماننے والے ہیں اور اس کے اوپر توکل اور بھروسہ جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ شعر نمبر 9 کی جو تشریح ہے وہ مکمل ہوئی۔ ٹھہریں اور بتائیں دوسری قومیں کس وجہ سے شاد ہیں؟ دوسری قومیں اتحاد کی وجہ سے شاد ہیں، ان کے پاس علم اور دولت ہے۔ شاعر نے نظم میں کیا نصیحتیں کی ہیں؟ شاعر نے نظم میں نصیحتیں کی ہیں کہ ہمیں اپنے کاموں میں دشمن کو شامل نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی شر کو جو ہے وہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، ہمیشہ خیر کے کام جو ہے وہ کرنے چاہیے، اور کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ فریب جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ کامل بھروسہ اور یقین جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے نظم کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ اب آگے اس کے سوالات ہیں۔ کسی شعر میں کہی گئی بات کو وضاحت سے بیان کرنے کا عمل تشریح کہلاتا ہے۔ یہ تشریح کسے کہتے ہیں؟ کسی شعر میں کہی گئی بات کو وضاحت سے بیان کرنے کا عمل تشریح کہلاتا ہے۔ اور اس تصور کی روشنی میں مندرجہ ذیل شعر کی تشریح کریں تو یہ ہم اس پیچھے شعر کی تشریح جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ آگے ہے کویسچن نمبر 10 ہے، ذیل میں متشابہ الفاظ دیے جا رہے ہیں، انہیں توجہ سے پڑھیں اور معنی لکھیں۔ تو یہ متشابہ الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جو میننگ کے لکھنے میں اور ہوتے ہیں، اور ان کی میننگ جو ہے وہ ان کے اندر جو فرق ہوتا ہے۔ جیسے علم، اس کا میننگ ہے غم، عرب 100 کروڑ، ارض زمین، ابد آخر، بے باک نہ ڈر۔ آگے متشابہ الفاظ ہیں، علم جھنڈا، عرب یہ ایک ملک کا نام ہے، ارض چوڑائی، ابد عبد آدمی، بے باک چکانا۔ آگے الفاظ ہیں، چاک پھٹنا، حامی حمایتی، روزہ جو ماہ رمضان کے اندر ہم رکھتے ہیں، ہلکا کم وزن، ہلال پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے یا پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اب متشابہ الفاظ ہیں، چاک چست، حامی اقرار کرنا، روزہ مزار کپڑے وغیرہ، ہلکا علاقہ، حلال جائز۔ آگے ہم پڑھیں گے تبصرہ۔ کسی کے متعلق کوئی رائے دینا یا کسی خوبی اور خامی بیان کرنا تبصرہ کرنا کہلاتا ہے۔ تبصرہ کرنے والے کو مبصر کہتے ہیں۔ یہ تبصرہ کسے کہتے ہیں یہ آپ نے تعریف یاد کرنی ہے، اور تبصرہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں یہ MCQs بھی ہو سکتا ہے۔ تبصرہ نگاری۔ ادبی اصطلاح میں تبصرہ نگاری سے مراد کسی کتاب یا رسالے وغیرہ کو پڑھ کر اس کی خوبیوں اور خامیوں کے متعلق رائے دینا۔ تبصرہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کتاب کو یا رسالے کو پڑھنا اور پھر اس کی خوبیاں اور خامیاں کو بیان کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے چند جو ہے وہ اس نے اصول جو ہے وہ بتائے ہیں۔ ایک، مکمل تحریر کا مطالعہ کرنا چاہیے، احتیاط اور غور و فکر سے کام جو ہے وہ کرنا چاہیے، تحریر کا تعارف کرانا چاہیے، تحریر کی خوبیوں اور خامیوں کے متعلق بتانا چاہیے، فنی تقاضوں کے مطابق تبصرہ کرنا چاہیے، تحریر کی اہمیت بیان کرنی چاہیے، تحقیقی اور تنقیدی اصولوں کو بروئے کار لانا چاہیے، مطلب تحقیق کے جو اصول ہیں اور تنقید کے جو اصول ہیں ان کے حساب سے بات جو وہ کرنی چاہیے، انصاف، غیر جانبداری، شائستگی، اقدار اور معاشرتی اقدار کے مطابق تبصرہ کرنا چاہیے۔ ایسا تبصرہ ہو جس کے اندر انصاف ہو اور انسان جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر بات کرے اور انصاف سے کام لے، اور معاشرے کے اندر جو ایسی بات کرے کہ معاشرے کی جو قدریں ہیں وہ ختم نہ ہوں، ان کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ تبصرے کے جو وہ اصول ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پر ہم نے تبصرہ کرنا ہے تو ان اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ مندرجہ بالا اصولوں کی روشنی میں کسی دلچسپ مضمون یا تحریر پر تبصرہ کریں۔ جو پیچھے جو ہم نے اصول پڑھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کسی بھی مضمون یا تحریر کے اوپر ایک تبصرہ جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر جو ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے،
تاکہ پتہ چلے کہ کیسے تبصرہ کرتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سی باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو امید ہے آپ ان سب باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نے ان کاموں کو اچھے طریقے سے جو کر لینا ہے۔ اشعار کی تشریح، اس کی میننگ جو ہے وہ آپ نے بک کے اوپر لکھ لینا ہے، اور تشریح جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر جو وہ لکھنی ہے، اور باقی جو سوالات ہیں وہ سارے کے سارے وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔